حادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بڑھ پڑھا ہے، پھر کوشش کریں گے، لیکن آپ نے فقط پڑھنا نہیں ہے، محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی موقع ملے، بہانہ بنے کوئی، تو اتنی محبت سے پڑھا کریں کہ پڑھیں یہاں بیٹھ کے، لیکن ہمارا پڑھا ہمیں مدینہ پاک لے جائے، اور بس ہم تھوڑی سی توجہ نہیں کرتے، باقی لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بیٹھ کے ہی کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ تو کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا؟ سینے میں ہی تھا، لیکن خیال، تصور، سوچ لے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور قربان جاؤں اعظم چشتی ہیں، وہ دل تک ہی رہے، لیکن قربان جاؤں پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا۔ اور یہ نہیں کہ صرف آپ اور میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، آپ کے زمانے میں جتنے اعلیٰ تھے سب نے آپ کو اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے۔ یہ تو بس کچھ ہیں جن کو اب ایرانی ڈالروں کی وجہ سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت ایسے، اعلیٰ حضرت ویسے۔ ٹھیک ہے، اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے سب نے اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے۔ یہ تو ایرانی ڈالروں کا کچھ اثر ہے کہ نئی نئی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو اعظم چشتی صرف دل تک ہی رہ گئے، اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت۔ اعظم چشتی کہتے ہیں، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تھا۔ اور کیونکہ حضرت توجہ نہیں ہے، محنت نہیں کرتا کوئی، شوق نہیں ہے، بس شوق یہی ہے، ایک مکان تے دو ہو جان، جدے دو نہیں وہ کہندا چار ہو جان، جس کے پاس 10 مرلے ہے وہ کہتا 20 ہو جائے، جس کے پاس 20 ہے وہ کہتا 40 ہو جائے۔ توجہ اس طرف ہے ساری کی ساری۔ میں اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا ہے تو میں تو اقبال سے بہت آگے آ گیا۔ اقبال اس دور میں کہہ رہا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اور کمال کر گیا حضرت، تب تو سمجھ نہیں آئی، خیر آئی ابھی بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں اب کون بنے گا حضرت، کس پہ کرم ہوگا۔ تو وہ کہ سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے، گھما کے پھرا کے، ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے، کوئی اس طرح کا وظیفہ بتائیں مصباحی صاحب کہ پیسے ہی پیسے آ جائیں۔ تو میں کہتا ہوں جی کوئی آئندہ ہوئی تو تینوں کیوں دساں، پہلے وہاں پہ نہ پڑا۔ قوم نکل ہی نہیں سکی ان چیزوں سے۔ 77 سال گزر گئے، آگے جانے کی بجائے پیچھے 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 پیچھے۔ جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں، شاید ایک بھینس ایک وقت میں کھا جائے، ایک دن میں کھا جائے۔ جتنا آپ اور میں 15 دنوں میں کھاتے ہیں، شاید ایک ہاتھی ایک دن میں کھا جائے۔ جتنا آپ اور میں شاید کئی مہینوں میں کھائیں، ایک ویل مچھلی ایک دن میں کھا جاتی۔ میرے پیر و مرشد تشریف فرمائے، کوئی بے ادبی نہیں، اللہ رحم فرمائے، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پیروں کا خادم، نوکر، غلام۔ 3 اگست 1984، 41-42 سال عمر ہو گئی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے بھینسیں کھڑی مل گئیں۔ میں نے پوچھا بھئی تسی کتے؟
انہیں کہا مس بھائی ساڑی بھی نہیں پوری پہن ڈی، اسی بھی پیراں کو وظیفہ لینا ہی ہیں، وہ بغیر وظیفے تو کھان ڈی ہیں، ان کو کھانے کے لیے بھی وظیفہ چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں اولئک کل انعام، جانور ہو تسی۔ پھر فرمایا بل ہم مدد، تسی انہیں نہ بھی بڑھے، ان کا بھی توکل اپنے رب پہ اتنا کامل ہو رہے، تم ان سے بھی برے ہو، اولئک کل انعام، جانور ہو۔ پھر فرمایا بل ہم مدد، تسی انہیں نہ بھی بڑھے، تڑے چونا جا بھی توکل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور فی احسن تقویم کا حال دیکھیں کیا بنا کھڑا ہے۔ اس لیے تو کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، کون کڈے گا نندے دلا میں چوہے، کون محنت کرے گا، کون یہ بت توڑے گا۔ لیکن دکھ یہ ہے جنہوں نے توڑنے تھے، بس کیا بولوں میں اس سے آگے۔ وہ پھر اکثر کہتا ہوں حضور بلے شاہ جان چھڑوا گئے تو میں ویلنے چ باں کیوں دواں، آپ کہتے ہیں سچا کھاندے پاں بڑ بل دے، میں ویلنے چ کھانو باندھے آپ جان چھڑوا گئے۔ جن کا کام تھا نکالنا، وہی حضرت انہی کاموں میں ڈلے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم بری طرح شخصیت پرستی میں پھنس گئی، اللہ کام تھا ان کو خدا پرستی کی طرف لے کے آنا۔ یہ جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے، میں نے پڑھا ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے پتھر پہ لکھا کیا تھا، القوۃ للہ جمیعا، زور سارا اللہ دئی ہے، القوۃ للہ جمیعا، زور سارا اللہ دئی ہے۔ یہ مسل کے اہل بیت ہے۔ لیکن بری طرح قوم شخصیت پرستی میں پھنس گئی۔ اب سمجھ آتی ہے اقبال نے کتنا رو کے کہا تھا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ قربان جائیں یکم محرم الحرام شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پوتے ہیں جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے تو منصور آ گیا، بادشاہ وقت حضرت، لیکن کیونکہ خدا پرست لوگ تھے حضرت، ان کو کیا لگے کسی کی بادشاہت سے حضرت، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے، ایسا پڑھنا سوکھا ہے کر کے بکھانا اوکھا ہے۔ لیکن قربان جاؤں جی اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ بھائی انسان ہی ہے نا جی، جب وقت آیا تو پھر حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گئے۔ ہم انہی کاموں میں پھنسے ہیں، اور مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کیا ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، قوم ہے یہ دیکھو دیو دیکھو لے ہو حضرت، لیکن مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کیا ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تو وہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کر رہے تھے، تو منصور کے پروٹوکول میں نا طواف رکوا دیا گیا، لیکن حضرت منصور نے طواف روکا نہیں۔ انتظامیہ کو بھی ظاہر اچھا نہیں لگا، لیکن سب سے زیادہ برا لگا منصور ہی کو، تو بڑے غصے سے حضرت کے قریب آیا، لیکن جب قریب آیا تو حضرت کا ایسا روب پڑا کہ وہ بولنے کی طاقت ہی جاتی رہی ہے، علم کا بھی روب اور پھر عمل کا بھی روب، دونوں روب کٹھے ہوں تو پھر کیا کہنا حضرت۔ وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، طواف نہیں کر رہا کوئی بھی، وہ صرف سوچ رہا ہے کہ کیا کروں ایسا کہ حضرت بھی جھک جائے میرے آگے حضرت۔ تو حضرت یہ جو باب قائد اعظم والا ٹویا ہے نا، یہ بڑا ڈاڈا ٹویا ہے، بڑے بڑے گر گئے اس میں، سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ، بڑا اوکھا ٹویا ہے، کسے کسے کو ٹپیا گیا ہے، اور ادھر جی آپ پہ ٹپیا جاندہ دے سارے ٹپ لندے، ایک کو ٹپائے تے ٹپیا جاندہ، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک کو ٹپائے تے ٹپیا، آپ پہ ٹپیا جاندہ سارے ٹپ جاندے، گراج بھی کوئی شعبۂ میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یہ آپ پہ نہیں ٹپیا جاتا۔ نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو،
ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ। अर्ज की थी हजूर फिर करम किवें होया? फरमाते जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़या ना तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ। जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हुआ है। लेकिन साहब पीरी मुरीदी है, लेकिन पीरी मुरीदी में रब कोई नहीं रहा। पीरी मुरीदी तो, लेकिन रब नहीं रहा। दुआ करें अल्लाह हम सब पे रहम फरमा दे, अल्लाह में अपनी बस रहमत से नवाज दे, रब आ जाए वापस। सब कुछ है लेकिन रब, करबला भी है लेकिन रब 77 साल हो गए हजरत, करबला पानी से आगे ही नहीं गई है। 77 साल हो गए, करबला पानी से आगे गई, क्योंकि सौदा सोना बिकता है, अच्छा करके बेच लेते हैं। और फिर देख लें कौम का क्या हाल हो गया। अगर इस कौम को जिक्र हुसैन सुनाया जाता, अगर इस कौम को शहादत हकीकतन बताई जाती, तो फिर कौम का ये हाल होना। 77 साल हो गए इधर, सड़क पे जो कूलर पड़ा है उसके ऊपर 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है, संगली नहीं तुड़वा सके हम आज तक उससे। अगर इस कौम को हुसैन सुनाए जाते तो ये यहाँ तो बिके हैं, पिछले साल भी बेचे थे, इस साल फिर बिकेंगे। तो बाकी हजरत साहब अगर बात हकीकत की जाए, देखे ना ऐसा ऐसा मिर्च मसाला लगाया और ऐसे ऐसे लफ्ज बोल गए जो उनकी शयान शान ही नहीं है। तरसे 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 ओ खुदा का खौफ खा, जो पानी के लिए तरसे वो हुसैन नहीं हो सकते, जिनके लिए पानी तरसे उनको हुसैन कहते हैं। 4 नोटों के लिए 4 कागज के टुकड़ों के लिए बात क्या से क्या बना डाली है। जो तरसे वो हुसैन हो सकते, जिनके लिए पानी तरसे हुसैन उनको कहते हैं। वो सहाबा अलैहिमुर रिदवान जिन पर ये बड़ी दीदा दलेरी से भौंकते हैं हजरत, उन्होंने हमें बताया, और एक ने नहीं बताया, सब ने बताया। वो कहते हैं हुसैन पाक वो हैं जिनके लिए हमने देखा कि कभी हुसैन पाक नाना की जुबान चूस रहे हैं, कभी नाना हुसैन पाक की चूस रहे हैं। जिस जुबान को अल्लाह के महबूब चूसे वो पानी के लिए तरसी। तुझे शर्म नहीं आती? कितने पैसे चाहिए तुझे अभी, और बैंक भरा पड़ा है तेरा, कितने पैसे तुझे चाहिए, तो उसके बाद तेरी जुबान से सच फूटेगा। वो लालच ने तुझे इतना ही अंधा कर दिया, क्या चाहता है अब तू? चल वो ही बता, हम तुझे वो भी दे दे, कम से कम तू कौम को सच तो बता दे। हुसैन तरसे, हुसैन तरसे, बल्कि हुसैन वो हैं जिनके लिए नहरे फुरात तरसी। भाई वो तो कौसर के मालिक है, कौसर के मालिक हो के फुरात के लिए तरसे। तुझे स्टेटस नहीं पता हुसैन पाक का? वो मालके कौसर है, इन्ना आतोइना कल कौसर, वो मालके कौसर है। शर्म कर थोड़ी सारी, जो मालक कौसर के हो तरसे फुरात को। जो मालक हो कौसर के, और पानी ओ नहीं तरसे, पानी तरसा, पानी तरसा, वो तरसे नहीं। पानी मिन्नतें करता, मेरा वजद कहता है, मेरा वजद कहता है पानी मिन्नतें करता रहा। पाक हुसैन आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, आप तो इरादा नहीं फरमा रहे कि हमें भी आपके वो मुबारक लब नसीब हों जिनको अल्लाह के महबूब चूमा करते थे। और इनकी क्या औकात, आप तो इशारा फरमाए करबला का नक्शा बदल के रख दें। क्योंकि मियां साहब ने कहा था ना, ताकत होंदे जोर न लाए। और हजरत साहब जोर भी वो कि शायद 400 जिल्दें लिख दी जाएं, लेकिन हुसैन पाक का जोर बयान हो सकता, शायद जमाने गुजर जाएं, लेकिन पाक हुसैन का जोर बयान हो सकता। और आप न समझिएगा कि शायद मैंने अपने पास से छोड़ दी है, नहीं। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। फरमाया जिब्राइल आज जरा मुझे मेरे उम्र की शान तो सुना। ये शान है हजरत उमर की, हुजूर खुद फरमाइश फरमा रहे हैं, जिब्राइल जरा आज मुझे मेरे उम्र की शान सुना, आज जरा मुझे मेरे उम्र के फजाइल सुना,
आज जरा मुझे मेरे उम्र की फजीलत सुना। तो आगे से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, सोने पाक रसूल अल्लाह के महबूब, अगर मेरे पास नूह नबी की उम्र हो, वो उम्र खत्म हो जाए, शान उम्र खत्म हो सकती, 950 साल लग जाएं, शान उम्र बयान हो सकती। मैं कहता हूं अगर 950 साल लग जाएं, शान उम्र बयान नहीं हो सकती, तो मैं कहता हूं कई साल लग जाएं, जोरे इमाम हुसैन भी बयान नहीं हो सकता। लेकिन बात बना कुछ से कुछ दी है। लेकिन असल बात क्या है? ताकत हुंदिया जोर न ला, ताकत हुंदिया, ताकत हुंदिया जोर न, ताकत ताकत। ये हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों 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 के एक गुलाम के गुलाम है। और आप जिनके गुलाम हैं उनका नाम है हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाहि तआला, हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाह। और हजरत साहब अगर ना दिखाऊं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं दिखाऊंगा, मुस्तनद किताब है। वो लिखा शाह साहब का एक मुरीद था, तो उसका बेटा खो गया कहीं। मसाजिद को स्पीकर लगे कोई नहीं थे कि ऐलान किया जाता, ना पुलिस का निज़ाम इतना फ़ाल था कि कोई रपट दर्ज करवाई जाती, पुलिस वाले गाड़ियां लेके दाएं बाएं निकलते। पहले खुद तलाश किया, जब नहीं मिला तो पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आके अर्ज़ की थी वो बेटा नहीं घर आया, बड़ी तलाश की है नहीं मिला। शाह साहब खामोश, फिर थोड़ी देर बाद अर्जी पेश की, फिर खामोश, फिर अर्जी पेश की, फिर खामोश। मुरीद था ना, समझ गया कि वह खामोशी है। अब ऐसे मुरीद किधर जी, ऐसे मुरीद जमाना गुजर गया, समझ नहीं आई मुरीदी कहते किसको है। अब तो सारे डायरेक्ट पीर ही लगने आते हैं, मुरीद बनने आता ही कोई नहीं है। अल्लाह मुरीद होना कोई छोटी शान है। बहरहाल लिखा है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल गुजर गए। अल्लाह सब के बच्चों को लंबी जिंदगी दे, अपनी हिफाजत में रखे। इंतकाल हो जाए सब्र आ जाता है, लेकिन जिसका पता ही नहीं तो फिर ये वो जख्म है जो सारी जिंदगी रिश्ता रहता है। ज़ाहिर ये भी ऐसा एक जख्म था, स्पेशली जब वो दिन आना तो ज्यादा तकलीफ होनी। 18 साल पूरे वही दिन जिस दिन बेटा खोया था, मियाँ बीवी बैठे थे, कोई बात आ गई शाह साहब की, बीवी बोल पड़ी, उन्हें कहा मैनू ना अपने पीरां दी गल्लां सुनाया कर, मैं शाहरा उस दिन मनांगी जिस दिन मेरा मुंडा लभ के देंगे। पीर भी निगाह वाला था, देख लिया मुरीद का जो इम्तिहान करना है, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए, बंदा भेज के बुला लिया। अब किताबों में लिखा है कि हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मामूल था कि आप टिंड करवाया करते थे, क्योंकि हजरत अली पाक की सुन्नत है टिंड करवाना, तो आप टिंड करवाते थे हजरत। अब उसको नहीं कुछ भी कहा, उसके सामने वो सर से पाक शरीफ उतारी और उसको कहने लगे, ओ भाई नाई बाबिया वाल वाह वध गए ने, साड़ी टिंड ही कर दे। ਉਹਦੀ ਤੇ ईद हो गई, पीरां दी टिंड करनी। ਹੁਣ उस तरह लिया वट्टी ते ला के ना ते सज्जे पास्यों सर मुबारक जड़ा ना हो टिंड शुरू कर दी। अब जख्म बीवी ने पहले छील दिया था, मुर्शिद सामने बैठी, वो बेटी की जुदाई का तूफान अंदर, लेकिन जुबान दांतों के नीचे दे ली, कहीं कोई ऐसी बात ही ना निकले, कई सालों की मेहनत ज़ाया हो जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है, इजहार का रास्ता बना ही लेता है। जब उसको यहाँ से इजहार का मौका नहीं मिला, उसने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। अब वो आंसू रुखसारों से दाढ़ी से होते हुए उसकी कमीज पे गिरते रहे। इस साइड से ना उसने सारी टेंड कर ली, अब आने लगा बाईं तरफ, तो जब वो हिला ना तो आंसुओं के कुछ कतरे पीरो मुर्शिद के सर के उस हिस्से पे गिरे जहाँ से बाहर उतर चुके थे। तो आगे तलाश में थे, को बहाना खुद ही बन जाए। जब कतरे गिरे तो पीछे देखा, ये मुरीद रो रहा है, पूछा नहीं बाबे है कि, फिर तो फूट फूट रोया। 18 साल बाद आज मुर्शिद ने पूछा, अर्ज करता हुजूर मुंडा गवाच गया, आपने अर्ज की थी, आप खामोश रहे, असी भी खामोश हो गए। 18 साल हो गए ने बीबी ने मेहना मारिया, यानी मैं पीरा उस दिन मनांगी जिस दिन मेरा मुंडा लभ के दे। फिर मैं उसने कौन सा बड़ा काम कह दिया, चल जा तेरे जाने से पहले पहले मुंडा घर आ गया। अर्ज की थी हुजूर किसी इम्तिहान में न डालिएगा, अब अगर उसने को बकवास की तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। फिर मैं नौबत ही नहीं आएगी, लगा दौड़ तू।
اس نے لگائی دوڑ، کوئی دوڑ سکتا ہے ان کے؟ فرمایا جب بندہ قرب کے مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے قدموں میں اللہ کے رنگ شامل ہو جاتے ہیں، ان سے کون دوڑ لگایا؟ فرمایا اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس ہاتھ تک کس کی پہنچ پھر؟ فرمایا اللہ اس کی آنکھیں بن، اللہ اس کے کان بن جاتے، اللہ اس کی زبان بن جاتی، کون دوڑ سکتا؟ بڑی اس نے دوڑ لگائی، بڑی دوڑ لگائی، لیکن جب پہنچا اپنے گھر تو جا کے دیکھتا کیا ہے کہ سارا پنڈ اکٹھا ہے، جا کے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ سب کہنے لگے یہی تو ہم تجھ سے پوچھنے آئے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا سین میں چارپائی بچھی ہے، گبرو جوان لڑکا بیٹھا ہے، ساتھ گھوڑا بندھا ہے۔ پیچھے کیا لوگوں کو، جب اندر گیا خون نے خون کو کھینچا، باپ کو نہیں بتانا پڑا بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا باپ ہے، دونوں سینے سے لگے۔ جب اندر کے طوفان تھم گئے، چارپائی پہ بٹھا کے باپ پوچھتا، کہتا پترا گیا کس طرح تھے، آیا کس طرح؟ اور کہتا ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں، چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا تو دیکھا سکھوں کے گھر میں ہوں، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا ہم گزر رہے تھے تو اکیلا ہی تھا، ہم نے تجھے اٹھا لیا، پتہ ہی نہیں تھا منزل کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، ماں باپ کون ہے۔ ایک دو بار کوشش کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا پتر یہ تو تھا جانا، آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرے سکھ مالک نے کہیں جانا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگامیں پکڑ کے کھڑا تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا، آسمان سے گرا، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، بابا آیا میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھایا، یہاں کھڑا کر کے تو خود غائب ہو گیا۔ مرید تھا نا، وہ کہتا ہے اگر لے جاؤں اور بابا پہچاننا پڑے پہچان لے گا؟ اس نے کہا ابا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا سونا اتنا ہے، لاکھوں میں کھڑا کریں گے تو پہچان لوں گا، لیکن بابے کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھے سر پہ بال تھے، آدھی ٹینڈ تھی۔ اس نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ آدھے سر پہ بال تھے، آدھی ٹنڈ تھی۔ تو پھر لکھنے والے نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، میرے حسین کا عالم کیا ہوگا تھا۔ لیکن گل پھر ہوئی سی طاقت ہوندے اور طاقت کنی، طاقت کنی زمانے لگ جائیں لیکن طاقت بیان ہو سکتی نہیں کوئی بھی ہے۔ لیکن بس حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ کرے اللہ کرے اس قوم کو حسین بتائے جائیں، سنائے جائیں، تو شاید ہمارے انداز ہی کچھ اور ہو۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربان جائیں، انہوں نے تو حسین دیکھے تھے، انہوں نے تو پاک حسین دیکھے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت حسین پاک ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اب بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ نیچے بیٹھ گئے اور اپنی چادر سے حضرت پاک حسین کے پاؤں صاف کر رہے، مٹی لگ گئی نا اس کو۔ ظاہر ابو ہریرہ تھے نانا پاک کے صحابیوں میں ایک بڑا نام تھا، تو حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ نہ کریں آپ میرے نانا جان کے اصحاب میں۔ تو آگے سے حضرت ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں پاک حسین جو شان آپ کی میں جانتا ہوں، اگر یہ جاننے تو مٹی لگنے تک نوبت ہی نہ آئے، لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ آج حسین پاک کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جان لیں تو مٹی لگنے تک بات آئے نہ، لوگ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں۔ تو حضرت سالم جی قربان جائیے، تو وہ منصور بھی طواف کر رہا ہے، تو اس نے پھر اسی باب قاعدہ والے ٹوئے میں حضرت منصور حضرت سالم کو گرانے کی کوشش کی، قریب آ گیا، آ کے کہتا ہے سالم مجھے پروٹوکول دیا گیا طواف رکوا کے، مجھے اچھا نہیں لگا لیکن آپ نہیں رکے، مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، تو کچھ حکم کریں میں کیا پیش کروں۔ خدا پرست لوگ غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا او منصور شرم نہیں آتی، کھڑا رب کے گھر میں اور مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ منصور نے کہا حضرت گناہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی ایک بات اچھی لگی ہے، میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہا ہے کہ مانگیں کچھ، تو گناہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے،
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، کون حضرت شخصیت پرستی سے قوم کو نکالے اور خدا پرستی کی طرف لے کے جائے. کہا کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ. ہاں حضرت، لیکن کیونکہ موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے حضرت، اسٹیجوں تک آ ہی نہیں سکے. موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے، اسٹیجوں پہ اور آئے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ کہتے ہو کہ بس لیلا مجنو اور ہیر رانجھا سناؤ سانو. آپ سننا ہی نہیں چاہتے. موضوع کتابوں میں رہ گئے، سب کچھ لکھا پڑا ہے، لیکن موضوع ماشاءاللہ، لیکن موضوع کتابوں میں لکھے رہ گئے. اور آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جگہ کیا ہے، اس جگہ کی شان و شوکت کیا ہے. یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. یہ تو بکری بات ہے، ہم نے مسجد بنا دی ہے. کیا ہے اسٹیٹس؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. یہ تو موضوع لکھے رہ گئے نا، کوئی عام جگہ ہے حضرت. یہ تو کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑے گئے ہیں. اس دن کھلے گا سارا کچھ. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لیکن اہل اللہ اٹھے. حضرت سفیان ثوری، سفیان نام ہے، ثوری، ثور بیل، ثوری بیل والا. اب دیکھیں نا، ہماری بڑی بڑی سونی نسبتیں ہیں. میری نسبت ہے مصباحی، چراغ والا، دیوے والا، روشنی والا. لیکن کیا ہے؟ سفیان ثوری، اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث. نہ کہ یہ سفیان ثوری. حضرت سفیان ثوری کیسے بن گئے؟ کیونکہ اس گھر کے پروٹوکول میں سے ایک پروٹوکول ہے کہ جب یہاں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کیا کہ اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے. لیکن توجہ نہیں تھی، پروٹوکول ٹوٹ گیا. دایاں رکھنے کے بجائے بایاں رکھ بیٹھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے گھر میں بایاں پا قدم رکھا، پروٹوکول توڑا، تو غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او بیل، او ٹگے، کیا ہوا؟ تجھے ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھی یاد نہیں رہا ہے؟ تو پتر پتہ ہی نہیں کہ اس گھر کی شان کیا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. تے اتھے بہ کے دھیان کسے اور ول کرنا. اب تو کیونکہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں حضرت جی، آپ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ صوفیاء کے پاس نہیں ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں کسی چیز. یہاں چھوڑو حضرت، حسین حرم میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. 2.5 لاکھ لایا، 3 لاکھ لایا، 3.5 لاکھ لایا، 4 لاکھ لایا، 2 چادراں نے. لیکن کی ہے طواف اللہ دے کردہ کرنڈے نے واٹس ایپ تے کال پاکستان امی نو ملائی. وہ امی کو لوتے آیا ہیں. واٹس ایپ تے کال بڈھی نو ملائی، وہ بڈھی کو لوتے آیا ہیں. واٹس ایپ تے کال یانے نو ملائی، وہ یانے کو لوتے آیا ہیں. وہ چلیا ایتھے کسے دا حق نہیں، ایتھے حق صرف اس ذات دا ہے. ایتھے حق صرف اس ذات دا. لیکن حضرت اس قدر دور ہو گئے للہیت. کال اتھے بھی جا کے پڑھ کے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو کتھے میں لبیک؟ اس لیے حضرت ہاتھ جوڑ کے سکھو یارا، محنت کرو، سکھو سکھو سکھو. کچھ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تو سالم تھے. کہا منصور کھڑا اللہ کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے. یہ کہہ کے حضرت سالم نے پھر طواف شروع کیا. منصور کو سکون پھر بھی کوئی نہیں آیا. حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، 2 گانا پڑھا، آب زمزم پیا، آپ نکل گئے. یہ پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، انہیں جا کے پھر ہاتھ پھاڑ لیا. کہندا ہے سالم معاف کر دیو، غلطی ہو گئی. پھر میں معاف کیتا. کہتا ہے اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ بھی کچھ مانگ لیں. فرمانے لگے چل منصور تو ہی دس، پھر دین منگا کہ دنیا منگا. منصور آگے سے عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہمیں آپ سے 1000 حاجتیں ہیں. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے.
فرمایا سالم جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ رہا ہے؟ لیکن 77 سال ہو گئے حضرت، ہم بس اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس سے بائی ٹھیک ہے، مانگو، اجازت ہے ہمیں، وہ لوگ اور ہم لوگ اور۔ ہمارے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن ایسے صرف ہے تو نہیں کہ فی الدنیا ہی حسنہ، آگے بھی وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن آخرت والا معاملہ بھی نہیں، اللہ بات تو آخرت سے بھی آگے جانی چاہیے، وہ بھی ہے نا۔ میرے دادا مرشد وہ فرمایا نہیں کرتے، جنہوں نے لگا لی ہولو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے۔ اللہ پتر جو اللہ کی طرف چل پڑا دنیا تو آٹومیٹک پیچھے چلے گی، بس یہ امتحان ہی ہے نا، نہیں دیا جا رہا، ہر بار فیل، ہر بار فیل۔ مولانا روم نے لکھا نہیں، وہ محمود غزنوی موج آئی کسی دن، اپنے وزیر کو بلا کے کہا سب دروازے بند کر دو محل کے، جو باہر ہے اندر نہ آئے، جو اندر ہے باہر نہ آئے، اور جو بھی محل میں ہے خاص عام بڑا چھوٹا مرد عورت بچہ بوڑھا مائی سب کو بلاؤ سارا۔ فرمایا لمبا جا ٹیبل لاؤ، لگا دیا۔ فرمایا اس پہ جتنے میرے خزانے میں ہیرے ہیں سب لا کے رکھ دو، رکھ دیے گئے۔ محمود غزنوی کہنے لگے دیکھ لو بھائی، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ سارے نے پہلے نظریں لا لیں کہ دیتے رکھنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بڑی دانا لونڈی بھی تھی ادھر، 1000 مردوں پہ بھاری، ورز کرتی ہے سلطان اپنی بات پہ غور کر لیں۔ آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ محمود غزنوی خوش ہوئے، شکر ہے کوئی کتے سے آنا ہے بچ۔ انہوں نے کہا میں نے سوچ کے ہی کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، کیونکہ نظریں پہلے تھی، کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کسی نے، وہ آئی اور اس نے آ کے حضرت محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے پھر امتحان کیا، انہوں نے کہا چلیے ایک ہی لگی ہیں کرن، دیکھ ابھی بھی کتنے ہیرے پڑے ہیں، کسی پہ رکھ، سیاحوں والا فیصلہ کر۔ کیا کہہ رہی؟ وہ کہتی ہے محمود میں نے فیصلہ سیاحوں والا ہی کیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا انہوں نے ہیروں پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا۔ جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے۔ اور یہ جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہیں پتر، پڑھو تو صحیح نا کبھی زندگی۔ میرے مولا مرتضیٰ ساری عمر اپنا گھر نہیں بنایا، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم بنا سکتے ہیں، بنانا چاہیے، وہ لوگ لیکن کچھ تو لئیے نا یار، توجہ ہی نہیں، بنا نہیں سکتے تھے۔ اشارہ فرماتے جنت سے بنے گھر آتے، میرے علی پاک کی شان کم ہے۔ فرمایا تم جتنے بیٹھے ہو تم جنت کے مشتاق ہو، میرے علی وہ ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ ارادہ کرتے جنت سے گھر آتے، ساری عمر گھر نہیں بنایا، توجہ ہی نہیں کی تھی۔ امیر المومنین ہے لیکن انداز کیا ہے، کوفہ کے بازار میں تلوار ہوا میں لہرا کے اعلان کر، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا۔ توجہ ہی نہیں کی تھی، خود بھوکے رہے مخلوق کو کھلایا، خود بھوکے رہے مخلوق۔ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت تشریف فرمائیں باہر، ہیں جی ذکر الہی میں مشغول ہیں، کو مانگنے والا آ گیا، اس نے آ کے حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا۔ فرمایا ہم تو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں، اور جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے جا، تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ ملے گا۔ اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، اپنی حاجت بیان کی۔ لکھا امام صاحب نے اتنا عطا فرمایا کہ اونٹ تے رکھ کے لے کے جانا پیا۔ وہ اونٹ کی وہ مہار پکڑی، جب تھوڑا سا آگے گیا نا خیال آیا میں کہاں سے آیا، نہ حضرت نے میرے بارے میں کوئی پوچھا، مدینہ سے ہے، مکہ سے ہے، طائف سے ہے، بصرہ سے ہے، شام سے ہے، یا کوفے کا رہنے والا ہے، پوچھا ہی کچھ نہیں، اتنا دے دیا، اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑ رہا ہے، اور وہ سامنے بیٹھے ہیں، وہ ان کو پوچھ ہی نہیں رہے۔ چلو جا کے ذرا کہتے ہوں گے ذرا ادھر بھی توجہ کرو۔ اس نے پھر دروازے پہ دستک دی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا۔ وہ کہتا جی میں کہاں سے آیا، آپ نے پوچھا ہی نہیں تو ہے کون، اتنا نواز دیا۔ لیکن وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کو تھوڑا دھیان ہونا والی کا۔ امام حسن پاک کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو پہچانتا نہیں وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، وہ شیر خدا ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہیں، وہ تاجدار حل عطا ہیں، وہ مولا مشکل کشا ہیں،
وہ داماد رسول ہیں, وہ وہی علی ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا علی جنت تیری مشتاق ہے. تو کہہ رہا ہے توجہ کریں, میں ان کا بڑا بیٹا حسن ہوں, اور جو کچھ تجھے دیا ہے میں نے انہی کے دیے میں سے دیا ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کو بندہ آیا, اس نے آ کے اپنی حاجت بیان کی, ٹھیک ہے, لکھا آپ نے 1 لاکھ سونے کی جو ہے نا وہ سکے عطا فرمائے. بندہ رون لگ گیا, بندہ رون, آپ نے سمجھا شاید اس کو اس سے بھی زیادہ کی ضرورت. آپ نے فرمایا رون کا نو ڈے ہیں, وہ کہندا رون اس لیے ڈے ہوں ایڈا سخی بندہ بھی فوت ہو جائے گا. 1 لاکھ سونے کے سکے عطا فرمائے. تو توجہ ہی نہیں کی ہے, توجہ ہی مالک کل رکھی ہے, توجہ مالک کل رکھی ہے, لیکن یہ انہی کا حصہ ہے. لیکن حضرت صاحب کچھ نہ کچھ تو کریے. دیکھیں تو صحیح حالات کس قدر بگڑ گئے ہیں. یہ بکری بات ہے, ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اللہ, ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے حضرت, دائیں بائیں سارا کچھ دیکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. میں سفری بندہ ہوں نا جی, کوئی وڈیائی نہیں بیان کرنے لگا, جھوٹی لائی وڈیا نے. صبح بھی میں تقریباً 2:30-3 بجے گھر آیا ہوں. اتنے کا حالات حضرت صاحب خراب ہیں, جس شہر سے گزرو رات کو چونکوں میں سرے عام عورتیں کھڑی ہیں. 5000 دو تے گڈی چ باغی جتھے مردی لے, اس قدر حالات. لیکن ہم بس وہی اسی لیک پہ چل رہے ہیں اس قدر. حضرت اگر اہل بیت اطہار کو حقیقتاً بیان کیا جاتا تو یہ انداز ہونے تھے. 77 سال ہو گئے, میں نے آگے بھی گزارے, پانی تو گے گالی نہیں جاڑ دی. لیکن وہاں انداز کیا, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ شہزادے ہیں, بڑے شہزادے ہیں. فرماتے میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, لیکن فرماتے بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے بھی اماں پاک کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو. لیکن ایسا بات یہاں تک چلی گئی. میں اس دن ملتان ہے نا, کتنا سائیڈ پہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہوں. ہم بہاولپور سے ملتان آئے, رات کو تقریباً 2:30-3 تھی. چونک میں عورتیں کھڑی تھیں. رات کو تھا ہی میں لاہور حضرت, جس چونک میں جاؤ حضرت, اور سب سے زیادہ پروگرام ادھر ہیں, سب سے زیادہ محافل ادھر ہیں, سب سے زیادہ کانفرنس ادھر ہے, سب سے زیادہ اجتماع ادھر ہے. لیکن کیا ہے, وہ اقبال والی بات ہوئی, آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. باقی صاحب بات پھر میں زور کی کروں. میں نے کہا شاید کئی زمانے لگ جائیں, زور نہیں بیان ہو سکتا. اس وقت میدان کربلا میں عمر, طاقت, تصرف کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے ان کا نام حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کتابیں کہتی ہیں خاندان نبوت نے جتنے دن سرزمین کربلا کو نوازا ہی ہے نا جی, کنے نام لینا سی کربلا, وہ ٹھیک ہو ایسی جگہ کے نام لیا جائے, نواز دیا حضرت اس نے. کربلا 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 ہو رہا ہے, نواز دیا آپ نے. کس نے نام لینا تھا اس ٹوٹے کا حضرت؟ جب آپ نے نوازا اس زمین کو. سب سے کم عمر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن کتابیں کہتی جتنے دن خاندان نبوت نے میدان کرب و بلا میں گزارے, امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا, کسی نہ کسی کی گود میں رہے. کیوں؟ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. کیونکہ اج زور نہیں وکھانا, اج دسنا ہے وے کہ رب دی رضا تے راضی کیویں, رب دی رضا تے راضی کیویں رہی دا. ذکر شہادت تو ہے لیکن رضا والی بات دور دور تک کوئی نہیں ہے. لیکن میاں محمد بخش صاحب یہی کہتے رہے, طاقت ہوندیاں طاقت 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 ہوندیاں. میں اس دن پڑھ رہا تھا, یہ جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی ہے وہ اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں. کہتے ایک دن میرے شیخ فرما رہے تھے کہ 18,000 عالم زیر تصرف ہے. اللہ نے اتنا زور عطا فرمایا, چاہوں تو آسمان کو زمین پہ دے ماروں, لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی. میں کہتا ہوں اگر ان کے مرشد کا یہ حال ہے تو پھر امام حسین پاک کا عالم کیا ہوگا. لیکن زور کون پانی بند کرے؟ کوئی کر سکتا پانی بند؟ اور پھر بات یہاں تک بڑھائی, لچھے مسالے لگا لگا کے کہ جی وہ حضرت امام علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور آ کے توبہ کرو یار اللہ خدا کا نام.
جن کے صبر کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے رب سے کچھ نہیں عرض کر رہے، انہوں نے جا یزیدیوں سے پانی مانگنا تھا۔ حضرت صاحب اگر ارادہ کر چلے، میں ان سارے بزرگوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نا میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا۔ اگر بات آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کیجئے گا، میں موقع دوں گا آپ کو گفتگو کرنے کا۔ ذرا سارے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ایک باری جواب میں نے دئیو، اگر امام پاک کی مرضی پانی پینے کی ہوتی تو کوئی روک سکتا تھا؟ اللہ اگر میرے امام پاک کی مرضی ہوتی، آپ ارادہ فرما لیتے کہ لو پھر جدیدی ہوئے کی ہیں ہوں زور کدے جبوتا ہے جڑے تسی اینے لکھ لے آئے ہو کہ حسین، تو پھر روک سکتا؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ لیکن جب حضرت صاحب مرضی ہوئی تو پھر زور دکھایا بھی ہے، جب مرضی ہوئی تو پھر جوڑے بھی جنت سے منگوا لیے، جب مرضی ہوئی تو بتایا، کوئی یہ نہ سمجھے جوڑے جنت سے منگوا لی۔ میرے پاک حسین کی شان تو وہ ہے اگر آپ کشتی بھی لڑیں تو غلامی کرنے کے لیے جبرائیل امین حاضر ہو جائیں۔ حسن پاک حسین پاک کشتی لڑ رہے ہیں اور پاس کون بیٹھے ہیں؟ نانا جان بیٹھے، اللہ کے محبوب، جان کائنات، نبض کائنات، روح کائنات، سیدہ کائنات بھی حاضر خدمت ہے۔ فرما رہی ہیں جس کا مفہوم ہے، منظر کیا ہے؟ نانا جان کشتی میں مدد فرما رہے ہیں حسن پاک کی، بڑے ہیں حسن پاک، بڑے ہیں حسین پاک چھوٹے ہیں۔ توجہ نانا پاک کی حضرت حسن کی جانب ہے، کہتی میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں، ہونا تو یہ چاہیے حسین پاک عمر میں چھوٹے ہیں، نانا پاک توجہ حسین پاک کی طرف کرتے، جو کشتی کے داؤ بتائے جا رہے ہیں حسن کے بجائے حسین پاک کو بتاتے، حسین ایسے پکڑو، حسین ادھر سے پکڑو، حسین یہ والا داؤ لگاؤ، کشتی ایسے لڑتے ہیں، لیکن ساری توجہ حضرت حسن پاک کی طرف۔ حضرت سیدہ پاک اللہ پاک کے سونے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، سونے محبوب توجہ حسن پاک کی طرف سے ذرا حسین پاک کی طرف فرمائیں، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آگے سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فاطمہ حسین کی طرف توجہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ حسین کی غلامی کے لیے جبرائیل آ گئے ہیں، لیکن کی حسن یا یہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ۔ چلیں میں شاید اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، ادھر وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا رحمت سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں۔ حضرت نے تفسیر لکھی، ٹھیک ہے جی، تفسیر مظہری، اپنے مرشد کے نام پہ نام رکھا، مظہر مظہری، خوبصورت تفسیر ہے، تصوف فقہ کے موضوع پہ کمال، دونوں رنگ بڑے عمدہ طریقے سے موجود ہیں۔ اس میں مقام رضا پہ گفتگو کرتے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو زوجہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا جو بھی آکے کسی نے کچھ نہیں بولا، اس لیے سارے مرید اس بات کا لحاظ کرتے تھے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ حضرت کے کوئی مرید تھے پٹھان، وہ کابل سے آئے حضرت کی بارگاہ میں، اس وقت ہتھیار وہ لگاتے تھے سارے، خان صاحب نے بھی تلوار لگا رکھی تھی، وہ حضرت نے کو کام خان صاحب کو کہا، خان صاحب کام کر رہے تھے، اماں جی آ گئی، آگے پوچھا آپ پٹھانا کی کرنے ہیں؟ اس نے کہا ویرہ نے آکے، پہلے تو خان صاحب دی ہوئی، خان صاحب چپ رہے، بھئی اندروں آئیاں نے بزرگ خاتون ہیں تو میرے مرشد سے کوئی تعلق ہے تو اندر سے آئیاں، چپ رہا۔ پھر اماں جی نے توپوں کا رخ حضرت مظہر کی طرف کر لیا، اپنے پیر لی کیڑا گل سندا ہے، اس سے بھی نہیں سنی گئی، اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی گردن اڑانے کے لیے۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی کہ معاملہ بگڑ گیا ہے، اب بھاگتے ہوئے آئے، پٹھان کا ہاتھ پکڑا، سائڈ پہ لے گئے، ان پٹھان بھی رون رہے تھے، حضرت بھی رون رہے۔ جب کفیت کو سنبھلی تو عرض کرتا ہے آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما بنا دیں، لیکن ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کر رہا تھا، ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، مظہر ہم تجھ سے آئے ذرا راضی کریں نہیں ہے، لیکن کیا ہے ساری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی، آئے تو راضی کریں،
اور کیا مقصد؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 1000 ٹوکرے سوچوں کے سر پہ اٹھا لی جس میں نہ تیرا دخل نہ میرا دخل کہ تو کھاواں گے کہ نہیں کھاواں گے. بھئی تو کون ہونا کھان اللہ؟ تو آپ پہ پیدا ہوئے. هو اللہ الخالق الباری المصور. تو صرف خالق ہی نہیں ہو رازق جڑی میری ٹینشن ہی نہیں. ہر بندے نے وہی ٹوکرا چکے ہے اور جڑی ٹینشن تھی ٹینشن کی اللہ راضی ہو جائے, حضور پاک نبی علیہ السلام راضی ہو جائے. تو مقصد ہی یہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ راضی ہو. کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر جویں تو سانو راضی کرنے بڑی محنت کرنا ہے. ساڑی ایک بندی ہے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے اور اسی عہدے تو بھی راضی ہیں. اس میں کیا ہے بے زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. کبھی تو اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی. حضرت اور روئے فرمانے لگے گستاخی تو دور میں ایک نگاہ اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یاریاں ایویں نہیں بدی یاریاں ایویں نہیں بدی. چلیں ایک اور شاید اور بات سمجھ آ جائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھوڑی شان ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا تھوڑی شان ہے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب تھوڑی شان ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم تھوڑی شان ہے. حضرت خلیل تشریف فرمائے جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے سلام عرض کی. اللہ کے خلیل پوچھتے ہیں ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ زیارت کے لیے آئے ہو کوئی اور مقصد بھی ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی سی ہو گئی باقی آپ دی مبارک جان بھی قبض کرنی ہے. فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے رب کریم تو آپ ہی کہنا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. تو پھر دوستی کا قاعدہ تو یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں. دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں. جناب ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں. حکم آیا ملک الموت پھر جا کے میرے خلیل نو بھی کہہ دیو اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. دوست دوست کو انکار بس پتر پھر انکار نہیں ہویا. باقی طاقت ہندیاں زور نہ لایا. باقی تو چاہتے تو منظرنامہ کربلا کا کچھ اور ہوتا. طاقت طاقت وہ طاقت ہندیاں. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کفیت ہے نا حال ہے. کرن کی خانقاہ کے سین میں سارے مرید دیکھ رہے ہیں. کرن کی ادھا پیر رکھن پنجا رکھن پھر پیر چک لیں سارے کیونکہ کسی کی ہمت نہیں کچھ عرض کریے جا کے کی یہ پیر رکھن پھر چک لیں ادھا پنجا رکھن پھر چک. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پنجا رکھن سب ویکھ دینے پہ لیکن جرت نہیں کسی چیز. کفیت سنبھلی جذب کم ہوا. حضرت اپنی مسند پہ بیٹھے ہمت پھر بھی نہیں. حضرت امیر خسرو آ گئے. صرف مرید نہیں لاڈلا مرید اور اتنا لاڈلا پتہ نہیں کیا راز. نہ امیر خسرو کہیں خطیب نہ کہیں پتہ نہیں کیا اس میں راز رنگ ہے. فرمایا کل اگر اللہ پوچھیں گے نظام الدین کی کر کے آئے ہیں تو خسرو دا ہاتھ تھگے کر کے پیش کروں گا خسرو بنا کے آیا. اللہ جانے حضرت کیا اس میں رنگ ہوتا ہے نا. کئی خطیب ہوں کو بڑے تبلیغی دورے کیے ہو حضرت لیکن ایسی کہ حضرت اپنے پیر نہ پیار بڑا سی کمال لکھا حضرت. بہرحال کبھی موضوع وقت ہوا تو میں ضرور عرض کروں گا. کمال لکھے حضرت جی. امیر خسرو کمال خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ مقام رضا. خسرو بازی پریم کی جو میں کھیلی پی کے سنگ
जीत गई तो पिया मोरे जो मैं हारी पी के संग। उन्होंने दूसरी गल बाबा साहब बंदा आ गया, आके अर्ज करता है, जैसे ये हंटरपुरा ही को आएगा सारा, हंटरपुरा ही को बंदा आ गया, आके बाबा साहब को अर्ज करता है, बाबा साहब वो फुलां गली में ना, फुलां गली में एक बंदा रहता है, हजरत से बड़ी अकीदत है, बड़ा अलील है, आप तो चले ही जाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा, और अगर दम फरमाएंगे तो और कर्म हो जाएगा। फरमान लगे टुर मैं जावांगा लेकिन मैनू गली दा नहीं पता कोई। मैंने कहा हुजूर बिल्कुल करीब ही तो है वे, और जनाब नूं इत्थे अरसा हो गया और आप फरमा रहे मैनू गली दा ही नहीं पता। आपने फरमाया सानू दो ही गलियां दा पता है। उन्होंने की हुजूर हो केड़ियां? फरमाया एक जिहड़ी यार घर जांदी है, दूजी फिर वापस यार घर आंदी है, सानू तीजी दा पता। ये तो साहब जैसे पहले कहा ना, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, कौन हजरत साहब हिम्मत करे, केड़ा टेढ़ ते लत मारे, लेकिन वजह नहीं दिंदे हजरत साहब। एवं छोटा जिहा इम्तिहान है, भावे वो भी लैन भावे ना लैन, वजन देंदे नहीं, कौन निकाले हजरत साहब। बाबा साहब के लिए तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं हमारे शर्म के किताब बंद कर देता हूँ। बाबा साहब को इतना भी नहीं पता था कि दिरहम और दिनार में फर्क क्या है। मैं ना साबित करूं मैं जुर्मदार, बड़िया किताब बाबा साहब तवज्जो, पता ही नहीं दिरहम और दिनार में फर्क। इस कदर जज्ब था बाबा जी को, यह भी नहीं पता होता था जो जुमेरात है कि बुत है। इस कदर जज्ब था, इस कदर अल्लाह की जात में गुम। और यहां दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग, इस घर को आग लग गई। घर आखिरी बात मैं बात खत्म कर, मेरा टाइम ऊपर चला गया है क्योंकि आगे बड़ा लंबा सफर करना है। सब रोज का साडा काम है। इस कदर लोग अल्लाह को भूल चुके हैं। 20 साल किबला पीरो मुर्शिद तशी 2005 आपने ड्यूटी लाई, जड़ी आप ही दी नजर करम न चलन रही। अपना कोई रत्ती कमाल नहीं है, अपनी गल होए तो मैं किदूं दा सारा कुछ बगाड़ बगूड़ छड़िया, क्योंकि कई बार गुजर जाग पंदा है, गुस्सा आ जाता है, बड़ा अजीबो गरीब मामला। लेकिन करनज निगाह दा रंग है सारा। ये किताब 42 साल उम्र को वडियाई नहीं कर लगा, कसम चुक के कहना, वड्डे वड्डे मत्था चुम के कहंदे ने तू नहीं बोलदा, तेरे विच कोई और बोलदा है। तेरी उम्र ही नहीं गल्लां कर, तेरी उम्र ही नहीं गल्लां करदी, तू नहीं बोलदा, तेरे च कोई और बोलदा। तेरी उम्र ही नहीं 41-42 साल उम्र हो, बंदा ऐस मौजू ते बोल, तेरे पिछे कोई है। कसम चुक के कहना, वड्डे वड्डे शेखुल हदीस पत्ते चुकदे ने सूफी, तू नहीं बोलदा, तेरी उम्र ही नहीं गल्लां करन दी। ये गल्लां किथे 60-62 च नसीब हुंदियां ने जाके, तू नहीं। एक निगाह है हजरत, ये निगाह है, ये निगाह है। अल्लाह सलामत रखे। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अद्धा पैर रखन फिर चुक लेना, किसी च हिम्मत नहीं। अमीर खुसरू आ गए, सारे ने क्या अल्लाह आज एक राज खुले की होया कि हजरत अद्धा पैर रखते सन, 50 सारा नहीं सन रखते। कई बार कीता, किसी च हिम्मत नहीं। पुछो तो सही की करते। अर्ज की थी हुजूर जी को राज खुले साडे ते भी। फरमान लगे मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही सिर्फ 2.5 कदम है। मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही सिर्फ 2.5 कदम है। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने शेख की करम नवाजियों पे, और निजामुद्दीन का तो आधा भी नहीं बन रहा था। ये निजामुद्दीन का हाल है, मेरे पाक हुसैन का आलम क्या होगा। अच्छा ये तो है ना, और थले आओ थोड़ा ज्यादा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमत, क्योंकि इंदियां गल्लां सरेआम करी दियां नहीं, लुका के छुपा के करी दियां ताकि जेड़े समझण वाले ने वो ही समझण। की कहंदे ने, थल मारू दा ओखा पैंडा, थल मारू दा, थल अर्शे इलाही मारू जात, कहंदे थल मारू दा ओखा पैंडा, थीसम हिक पलांग, थीसम हिक थल मारू दा औखा पैंडा, थीसम हिक पलांग। जे गुलाम फरीद दी एक पलांग बनदी है
تے جس حسین پاک لی حضور بار بار فرمان حسین میرے چو میں حسین چو او دے تے پانی کون بند کر، لیکن گل پھر ہوئی ہے طاقت ہوندے زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے، لیکن بات پھر وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہ جو میں بات کرنے لگا تھا بات ختم ہے۔ ہر سنیوں کی محفل میں جی ماں کی شان پڑی جاتی ہے، لا جو چھڑے انہوں اس پاس اللہ، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں بھی کچھ ایسا تھا، اور اس قدر ان کا قصور میرا ہے۔ بندہ نعت پڑھن ڈے ہے چنگا پلا نبی علیہ السلام دا نام لے رہے تو بندہ آگے کی کہ اے دو شیر ماں دی جان، وہ کل ہر وہ حضور دا نام مبارک اے دو شیر ماں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا حضرت کہ کبھی اس مبارک دور میں بھی کچھ ایسا ہوا اتھے پڑھی جاندی سی تے اللہ دی شان، حضور دی شان، اہل بیت دی شان تے یاراں دی شان۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے ماں کی فرمائش کی بھی کہا، لیکن کیونکہ جس چیز کی شرع اجازت دے تو پھر میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ ٹھیک ہے، لیکن کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی محفل نہیں کہ ماں کی شان پڑھی جائے تے اس قدر پکے ہو گئے دینے ہیں جے سانوں نہ یاد رہے پڑھنی، یہ یاد کرا اے دو شیر ماں دی شان۔ بس بات ختم کرنے لگوں، 20 سال کموں پیش ہو گئے ڈیوٹی کرتے ہوئے، آج تک نہیں ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا ہوئے دو شیر اللہ دی شان۔ میں کہنا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ قطن پھر بھی دل نو کرنا چاہیے کہ ایک اور پڑھیا جائے، لیکن ایتھے تے ایک بھی نہیں پڑھتا کوئی، ایتھے تے ایک بھی کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ میں کہنا نا حضرت صاحب 10,000 شیر پڑھ قطن پھر بھی دل نو کرنا چاہیے، دل نو پھر بھی بھئی یہی نال بیت کا سبق۔ میں تو سبق سنا رہا ہوں، شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جانی، حسین پاک خیمے دے باہر اپنی تلوار نہ ٹیک لگائے بیٹھے نے، نانا پاک نے نوازے ادائے، سیدہ زینب پاک دی آواز آ گئی، عرض کرتی ہیں بھائی گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ حضرت عباس نو بھیجیا، انہوں نے کہا جی پچھو آرڈر آیا یہاں بیعت یہاں جنگ، فرمایا جا کے انہوں کو ایک رات سانو عبادت واسطے دے دے، ایک رات سانو، کیونکہ اہل بیت نو عبادت نال بڑا پیار ہے، ایک رات سانو یہ ایک رات تو عبادت کے لیے لی۔ حضرت صاحب پانی بھی ہوگا جڑا کہ انہوں نے پیتا ہی کوئی، کھیر ہوگی، فرنی ہوگی، چاول ہوں گے جڑے کہ انہوں نے کھاتے ہی کوئی، لیکن بزرگوں نے علماء نے اجازت دی ہے بھائی پکاؤ انہوں نے یاد۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ اس دن بھی فجر میں نمازی ساتھ ہی ہوں گے، اس دن بھی ظہر بام میں مسجد بام بام کرے گی حضرت، اس دن بھی دنیا سڑکوں پہ اپنا وقت گزار دے گی، مسجد نہیں آئے گی حضرت۔ حسین پاک کا پیغام تو مسجد تھا، حسین پاک کا پیغام تو نماز تھا، کربلا میں بھی نماز پڑھ کے بتا دی کہ نماز ضروری ہے۔ حضرت صاحب سارے کام وہ ہوں گے جو انہوں نے کیے، پانی انہوں نے پیتا نہیں، کھانا انہوں نے کھادا، سارا کچھ ہوگا حضرت، لیکن جو انہوں نے کیتا وہ ہوئے گا، قرآن نہیں ہوگا۔ نیزے پہ پڑھا، خیموں میں پڑھا، میدان کرب و بلا میں پڑھا، ہیں جی شہادت سے پہلے پڑھا، شہید ہو کے پڑھا، قرآن ہوگا۔ اس لیے ایسا 20 سال ہو گئے کدی کسی نے اٹھ کے آکھیا اس قدر اللہ تو، اس لیے پیغام کربلا ہی ہے، اپنے اللہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کی غلامی کی طرف آؤ، جو کہا جو سنا اللہ قبول فرمائے، اور جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کا کرم فرما دے۔ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، اللہ ان کا اقبال بلند کرے۔ میرا سبق انہوں نے سن لیا، بس گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ علم نافع عطا فرمائے، اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش، اللہ ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔